اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے. شیم. ان کو سوچنا چاہیے. یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں. اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا. خود دیا. اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے. شیم. ہمیں پتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا, کیوں بنایا, کس واسطے بنایا. اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے, پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں. جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کل پوری عوام کھڑی ہو جائے. 1000 کروڑ روپے ریڑیاں توڑیں, ان کو ختم کریں, دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں. اور ان ہتھیاروں کا پھر استعمال ہوا پورا پاکستان جانتا ہے. یہ نہیں کہ صرف میں جانتا ہوں, پورا پاکستان جانتا ہے. اور ان نے کسی کو, یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں. اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا. اس پارلیمنٹ کو کس نے پاور دیا؟ میں نے دیا. ورنہ ان نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی, پارلیمنٹ خود دیا. یہ کسی اور سوچ رکھنے والوں کی سوچ ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا, کیوں بنایا, کس واسطے بنایا. اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے تو اب یہ شور ڈال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو ان فاضل دوست کو میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں. یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا, کیا نہیں کیا. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ پھر وہ ان کی جو بات کرنے کا انداز ہے اور ان کو جو کمانڈ ہے اردو پہ, اس کو میں شاید نہ. حضرین سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں. اور ان ہتھیار, یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں. اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا. خود دیا. اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے. شیم. ہمیں پتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا, کیوں بنایا, کس واسطے بنایا. اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے, پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں. جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کل پوری عوام کھڑی ہو جائے. 1000 کروڑ روپے ریڑیاں توڑیں, ان کو ختم کریں, دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں. اور ان ہتھیاروں کا پھر استعمال ہوا پورا پاکستان جانتا ہے. یہ نہیں کہ صرف میں جانتا ہوں, پورا پاکستان جانتا ہے. اور ان نے کسی کو, یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں. اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا. اس پارلیمنٹ کو کس نے پاور دیا؟ میں نے دیا. ورنہ ان نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی, پارلیمنٹ خود دیا. اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے. شیم. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسانی حقوق پسند لوگ ہیں. ہم نے کبھی ہتھیاروں کو ہاتھ نہیں لگایا. حالانکہ اگر پورا سندھ لڑ پڑے تو یہ بیچارے ویسے ہی تھوڑے تھے. مگر ہم نے کبھی ایسی سوچ بھی نہیں رکھی. یہ ہماری سوچ نہیں ہے, یہ کسی اور سوچ رکھنے والوں کی سوچ ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا, کیوں بنایا, کس واسطے بنایا. اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے تو اب یہ شور ڈال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو ان فاضل دوست کو میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں. یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا, کیا نہیں کیا. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ پھر وہ ان کی جو بات کرنے کا انداز ہے اور ان کو جو کمانڈ ہے اردو پہ, اس کو میں شاید نہ پہنچوں. جس دور میں آئے تو پورا ایک 10 سال کا دور تھا مشرف کا, مگر ہم نے کسی پولیٹیشین کو کچھ نہیں کہا اس لیے کہ مجھے پتا تھا. ہم جس دور میں آئے تو پورا ایک 10 سال کا دور تھا مشرف کا, مگر ہم نے کسی پولیٹیشین کو کچھ نہیں کہا اس لیے کہ مجھے پتا تھا. اب میرے پکڑنے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا. پاکستان پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے, مگر عام لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اور جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. ایسا نہ ہو, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کل ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے, پورا ملک کھڑا ہو جائے, اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے, نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکے گی, نہ کوئی اور سنبھال سکے گا. جب وہ حالات ہوئے یا وہ عالم ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ سے بھی یہ بال نکل جائے, پولیٹیکل فورسز سے بھی یہ گیم نکل جائے, اور پھر
آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہوا ہے. آج اسمبلی میں آ کے پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. اب میں آ جاتا ہوں سر کہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ قریب رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس کا مطلب کچھ تو معاملہ ہے جو ہر چیز پہ. اب آپ لوگ نے چیک بک پہ اگر 5 لاکھ کے اوپر آپ کے پیسے ہیں تو آپ FPR کا نوٹس ہے، آئیے حساب دیجیے. آپ پورے ملک میں کون کون حساب دے گا؟ کہاں کہاں تک حساب ہوگا؟ یہ حساب کتاب بند کیا جائے اور آگے کی بات کی جائے. ابھی تک تو ہم تھے، پھر کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا. یہ تو سلسلہ جمہوریت کا چلتا رہتا ہے. کبھی نان کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے، کبھی کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے. بہرحال وہ چلتا رہتا ہے. تو پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے. اور خاص کر کے پیپلز پارٹی کے لیے جس نے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. بھٹو صاحب کی شہادت، بی بی صاحبہ کی شہادت، جس کے بعد سندھ میں یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان نہیں چاہیے، پاکستان نہ کھپے، اس پہ میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں پاکستان. حالانکہ تب بھی میں نے 13 سال کی عقوبتیں صحیح تھیں جیلوں میں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان انڈیویجول ہے، انڈیویجول کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. چیز تو ملک ہے. اگر ملک ہے تو سب ہے، اگر ملک نہیں تو کچھ نہیں. یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں؟ اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا. چیک بک پہ اگر 5 لاکھ کے اوپر آپ کے پیسے ہیں تو آپ FPR کا نوٹس ہے، آئیے حساب دیجیے. آپ پورے ملک میں کون کون حساب دے گا؟ کہاں کہاں تک حساب ہوگا؟ یہ حساب کتاب بند کیا جائے اور آگے کی بات کی جائے. کہ ہم جس دور میں آئے تو پورا ایک 10 سال کا دور تھا مشرف کا، مگر ہم نے کسی پولیٹیشین کو کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا اب میرے پکڑنے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا. پاکستان پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے، مگر عام لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ جی رضائی صاحب پکڑے جا سکتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا. یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. نیوزی لینڈ کی جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار جیت. لاہور میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو آؤٹ کلاس کر دیا اور ایک دفعہ پھر سے نیوزی لینڈ چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گیا، جہاں پہ اس کا مقابلہ 9 مارچ کو دبئی میں ہندوستان کے ساتھ ہوگا. نیوزی لینڈ نے ناظرین کرام اس طرح سے کھیل کا مظاہرہ کیا لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں. ہوم گراؤنڈ تو یہ پاکستان کی تھی، لیکن محسوس یوں ہو رہا تھا کہ جیسے اپنی ہوم گراؤنڈ ہے. مطلب کہ اتنا بڑا لکش جنوب افریقہ کے سامنے رکھ دیا. اتنے بڑے میچز میں اگر آپ 280 رن کا ٹارگٹ بھی سامنے رکھتے ہیں تو وہ بھی جو چیس کرنے والی ٹیم ہوتی ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس کو اچیو کرنا. لیکن جنوبی افریقہ کے خلاف نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 363 رن کا ایک بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا. جنوبی افریقہ کی ٹیم نے بھرپور کوشش کی کہ اس میچ کو جیتا جائے. 25 اوور تک تو میچ تقریباً متوازن رہا، لیکن 25 اوور کے بعد میجر سینٹرل کی شاندار بولنگ کی بدولت جو میچ ہے اس کا پاسا پلٹ گیا اور میچ مکمل طور پہ یک طرفہ ہونے لگا. آلتھو اینڈ پہ ملر نے شاندار سینچری کی، لیکن وہ سینچری اپنی ٹیم کے کام نہ آ سکی کیونکہ اس وقت نہ تو جنوب افریقہ کے پاس کوئی وکٹ بچی تھی اور نہ ہی کوئی اوور بچا تھا. 50 اوورز میں جنوب افریقہ کی پوری ٹیم 363 رن کا تعاقب کرتے ہوئے 312 رن پہ آؤٹ ہو گئی. نیوزی لینڈ نے یہ سیمی فائنل 50 رن سے جیت لیا. ناظرین یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو اس طرح کے بڑے میچ میں جو وہ چاروں شانے چت کر دیا ہو. اس سے پہلے 2015 میں بھی جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیمی فائنل ہو رہا تھا، جہاں پہ نیوزی لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو میچ سے نکال باہر کیا اور خود فائنل میں پہنچ گیا. جنوبی افریقہ کی ٹیم ناظرین کرام آلتو ایک بڑی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے، ہر دفعہ کھیل بہتر پیش کرتی ہے، لیکن قسمت جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتی ہے کہ یہ نہیں جیت پاتے. ہمیشہ سے بڑے میچ میں بڑے ٹورنامنٹس تک جنوبی افریقہ کی ٹیم پہنچ تو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک زبردست ٹیم ہے دنیا کی،
لیکن بڑے میچز میں یہ ٹیم یا تو پریشرائز ہو جاتی ہے یا پھر قسمت کی دیوی ان کے حق میں نہیں نکلتی۔